السلام علیکم ناظرین میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام نورین ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میں لاہور کے ایک شہر میں رہتی تھی۔ میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ میرے ماموں میرا ہر کام کیا کرتے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ماموں سے ایک بات کہی تو انہوں نے کہا، نورین تم کو پہلے بڑے میاں کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ماموں کیا مطلب آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا، پھر بتاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں رات کے 12 بجے ان کے کمرے میں گئی تو ماموں نے جیسے ہی مجھے اپنے بڑے میاں کو دکھایا، میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ میرے امی ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور میرے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ سب میری ذمہ داری لینے سے ڈر رہے تھے کہ اگر کل کو میں نے کچھ کر لیا تو وہ خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کی یہ بات بھی بالکل سچ تھی۔ اس وجہ سے مجھے کوئی رکھنے والا نہیں تھا۔ میرے ماموں اس وقت دبئی میں ہوتے تھے۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور یہ سنتے ہی میری خاطر پاکستان آ گئے۔ میرے ماموں کا نام وسیم تھا۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ ان کی بیوی یعنی کہ میری مامی اس بات سے بہت ناراض تھی کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتی، لیکن ماموں کی وجہ سے وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھیں۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھی۔ میں نے کوئی چیز بھی لینی ہوتی تو اپنے ماموں سے کہتی، وہ مجھے ہر چیز لے کر دیتے تھے۔ میں ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری ان کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی۔ اس کا نام کریم تھا اور کریم مجھے رات کو بہت تنگ کرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کریم میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا اور مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ میری مامی بھی اپنے بیٹے کے لیے مجھے مارتے تھے۔ میرے ماموں جتنا اس سے پیار کرتے تھے، مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے اور میری مامی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے ماموں دبئی چلے جاتے تو وہ مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیتی اور مجھے مارتے بھی بہت تھی، اور جیسے ہی ماموں گھر واپس آتے تو وہ بالکل نارمل ہو جاتی تھی۔ میرے ماموں مجھے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ میری مامی نے منع کیا ہوا تھا کہ اگر میں نے ماموں کے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ مجھے اور ماریں گی۔ اس وجہ سے میں اپنے ماموں کے سامنے بالکل اچھے سے رہتی تھی، جیسے مجھے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا اور میں اس ظلم سے تنگ آ گئی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اپنے ماموں کو بتانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے ماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ مامی مجھ پر آپ کے جانے کے بعد ظلم کرتی ہیں اور آپ کا بیٹا اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ یہ سب سن کر حیران ہو گئے تھے۔ میری مامی نے جب یہ دیکھا کہ میرے ماموں ان پر میری وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے گئی۔ اب گھر میں میرے ماموں اور میں ہی تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ مامی میری وجہ سے چلی گئی ہے۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا اور میں رونے لگی۔ پھر ماموں نے مجھے چپ کروایا کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنے ماموں کا بہت خیال کرتی تھی اور ان کو کھانا بھی دینا میری ذمہ داری بھی۔ مجھ سے جو بھی ہو سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے ماموں بھی بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں اس طرح کام کرتی رہی تو انہیں اپنی بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور بہت خوش بھی تھی کیونکہ میرے ماموں روم میں بہت کم ہی آتے تھے، لیکن ایک دن ماموں اچانک سے میرے روم میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھی کہ پتہ نہیں ماموں کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر کیا میں نے ہمت سے کام لیا اور ماموں سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ گوشت لائے ہیں، اس لیے مجھے کھانے کے لیے بلانے آئے تھے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی اور باہر آ گئی تھی۔ میرے ماموں کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں ایک پری جیسی لگ رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر اچانک میرے ماموں کی نیت بدل گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ میں بھی اب جوان ہو گئی تھی، میرا بھی دل کرتا تھا کہ اپنی خواہشات پوری کروں۔ پھر میں نے اپنے ماموں سے چاکلیٹ کی فرمائش کی۔ میرے ماموں نے میری فرمائش سنی تو پہلے تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ میں چاکلیٹ صرف ایک شرط پر لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا کون سی شرط ماموں؟ ماموں نے کہا پہلے